بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس موضوع کو لے کر، پڑوسیوں کے حقوق۔ ناظرین محترم، دین مبین اسلام ایک جامع اور معنی دین ہے۔ اس میں تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے اور تمام چیزوں پر روشنی ڈالی گئی۔ جہاں دین مبین اسلام ہم سب کو گھر کے اندر حقوق بیان کرتا ہے کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، بیٹے کے، ان تمام حقوق کو جہاں دین مبین اسلام گھر کے اندر کے حقوق بیان کرتا ہے، وہیں گھر کے باہر بھی۔ یعنی اسلام کے حقوق گھر میں محدود نہیں ہے، بلکہ اسلام کے حقوق کا تعلق معاشرے سے ہے، اور معاشرے میں آنے کے بعد سب سے پہلے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اسلام، اور مسلمانوں کو متوجہ کر کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو، پڑوسیوں کا حقوق تمہارے اوپر فریضہ ہے اور تم اس کا خیال رکھو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں جہاں مختلف حقوق بیان کیے گئے ہیں، وہیں پڑوسی کے حقوق کی طرف بھی قرآن مجید میں اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسی حدیثیں ہیں، خصوصاً پیغمبر اکرم سے اور ائمہ معصومین سے، جو پڑوسیوں کے حقوق کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یقیناً اگر ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے پڑوسیوں کے حقوق پر بھی عمل کریں تو شاید ہماری زندگی اسی دنیا میں جنت بن جائے۔ آج معاشرے کا اختلاف، آپس میں نفسا نفسی اور پریشانیاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم دین پر عمل نہیں کر رہے، اور اگر ہم شاید دین پر عمل کرنے لگے اور اس کے قوانین کو بنحو احسن انجام دینے لگیں تو شاید ساری مشکلیں ہٹ جائیں ہمارے درمیان سے۔ یہ جو پڑوسیوں کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیے زیادہ تر ہمارے اختلاف پڑوسیوں سے ہی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کہ آپ مثلا شہروں میں ہے کہ آپ ہماری گاڑی آپ پارک کرتے ہیں تو ہمارے دروازے کے سامنے ہو جاتی ہے، ذرا پیچھے پارک کیا کیجئے، ہمیں یہ مشکل ہوتی ہے، ہمیں وہ مشکل، آپ گاڑی پارک کر دیتے ہیں، ہمیں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مسائل گاؤں اور دیہاتوں وغیرہ میں دیکھیے تو آپ کے نالی کا پانی ہماری طرف سے کیوں بہہ کے جاتا ہے، آپ کی دیوار ادھر سے اونچی کیوں ہو گئی، ادھر سے نیچی کیوں ہو گئی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اختلاف کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ ایک دو گھر کی بات نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 40 گھر تک پڑوسی حساب ہوتے ہیں، اور چاروں طرف سے، ہر سمت سے آپ حساب کریں، آپ کے گھر سے 40 گھر تک آپ کے پڑوسی حساب ہوتے ہیں۔ ہم ایک دو گھر سے مدارہ نہیں کر پاتے۔ اگر ہم واقعاً دین محمد کے پیرو ہیں تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم مدارہ کریں۔ اور پڑوسیوں کے حقوق، لوگ یہ کہتے ہیں اگر کہ بھائی آپ پڑوسی کا خیال رکھیے گا، کیا کہیں صاحب، خیال تو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں، ان کا اخلاق ایسا ہے، ان کا کردار ایسا ہے کہ کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ اصل کام تو یہی کرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ واقعی مومن ہیں، اگر آپ واقعی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو اصلی فریضہ تو آپ کا یہی ہے کہ جب وہ آپ کی نہ سن رہا ہو، پھر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر وہ بھی حسن سلوک کر رہا ہے اور آپ بھی حسن سلوک کر رہے ہیں تو اس میں کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ بھی اچھا برتاؤ کر رہا ہے، آپ بھی اچھا برتاؤ نہیں، وہ الگ طریقے سے پیش آ رہا ہے، لیکن آپ کہیں گے وہ برا ہے، سب دین سے خارج ہو گیا۔ اگر وہ دین سے خارج ہو گیا ہے اور ہم دین پر ہیں تو ہمارا فریضہ یہ کہ ہم اسے دین پہ واپس لے آئیں۔ حقوق ہے پڑوسی کے۔ اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین پر ہیں اور وہ دین سے خارج ہے تو ایک ذمہ داری اور بڑی ہماری، بھائی اسے دین پہ واپس لے آئیے، اسے اس طرح سے باتیں کیجئے کہ وہ آپ کی سنیں، نہ یہ کہ اختلاف کو بڑھائیے۔ حقوق ہے ہماری گردن پر،
تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں دین کے اعتبار سے اس طرح سے سارا خیال کرنا چاہیے اپنے پڑوسیوں کا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پڑوسی کا خیال نہیں کر پائے، چلیے دوسری باتیں تو کرتے ہیں، نماز روزے انجام دیتے ہیں، پڑوسی سے ہمارے اختلاف ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ایک عمل نہیں کر پائے نا۔ نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند لوگ گئے اور انہوں نے ایک بات کہی، سنیں گے آپ، بڑی عجیب بات ہے یہ۔ کہا حضور ہمارے محلے میں خاتون رہتی ہے، خاتون ہماری عورتوں نے بتایا بڑی مومنہ ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں عبادت الہی میں مشغول رہتی ہے، لیکن رسول اللہ ایک عیب ہے اس کے اندر۔ کہ کیا عیب ہے؟ کہ رسول اللہ اس کے تعلقات کسی سے صحیح نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی بد زبانی کر دیتی ہے، وہ گھر سے باہر نکلے گی تو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کہہ کے ایک اختلاف پیدا کر دیتی ہے، اس کے تعلقات پڑوسیوں سے صحیح نہیں ہے، اس کے تعلقات رشتہ داروں سے صحیح نہیں ہے۔ رسول نے نماز اور روزوں کی طرف کوئی بیان نہیں دیا، رسول کا صرف اور صرف ایک جملہ ہے، آپ روایت کے جملے دیکھیں، مقعدہ فی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتا ہوں رسول اللہ نمازیں روزے پابند ہیں یہ، شاید رسول یہی جواب دیں کہ لوگوں کو خوش نہیں کر پا رہی ہے تو اللہ کو کیا خوش کرے گی، مومنین کو خوش نہیں کر پا رہی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ پا رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ ایک اہم ایسا فریضہ ہے ان حقوق کو ادا کرنا کہ جن کے ذریعے سے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ ہم نماز روزے کرتے رہے لیکن اگر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو خوش نہ کر سکے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے تو ہمارے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ حقوق کا اندازہ لگ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مسلمان ہے پیٹ بھر کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ ایسے ہے کہ اس پر مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا ہے، مسلمان نماز روزے بھی کرتا ہے لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ اس کا یہ ایک عمل کہ خود اس نے بھر پیٹ کھانا کھایا اور آرام سے سو گیا بغیر پڑوسی کی خبر لیے ہوئے، اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی زیادہ اہمیت ہے ان حقوق کی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ آپ چلاتے رہیں کہ میں بہت بڑا مسلمان ہوں، آپ اعمال انجام دیتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں، پیغمبر کہتے ہیں کیسا مسلمان، ایمان ہی نہیں لایا مجھ پر، اگر مجھ پر ایمان لایا ہوتا تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس پڑوسی کے حقوق کی۔ البتہ ہمارے ملک ہندوستان میں یا پاکستان میں بھی بعض جگہوں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضور ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، خصوصاً ہندوستان میں ہمارا پڑوسی کافر ہے، ہمارا پڑوسی مسلمان ہی نہیں ہے، تو کیا ایسے عالم میں بھی ہمیں ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے اس کافر کے ساتھ، اس غیر مسلمان کے ساتھ؟ اس میں جواب دینے سے پہلے پھر آپ کو ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جس میں آپ نے حقوق بیان کرتے ہوئے پڑوسیوں کے یہ کہا کہ دیکھیے پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کے 3 حقوق، دوسرا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے 2 حقوق ہیں، تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جس کا 1 حق ہے۔ یا رسول اللہ وہ پڑوسی کون سا ہے کہ جس کے 3 حقوق؟ کہ وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو تو اس کے اوپر 3 حق ہے۔ کہ کیا حق ہے؟ کہ ایک پڑوسی ہونے کا حق، دوسرا رشتہ دار ہونے کا حق جو صلہ رحم کی بحث آتی ہے، رشتہ دار ہونے کا حق، تیسرا مسلمان ہونے کا حق۔ کہ دوسرا رسول اللہ کا دوسرا وہ شخص ہے جو رشتہ دار نہیں ہے، تمہارا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، 2 حق ہے اس کی گردن پر۔ تیسری قسم وہ ہے جو ہمارے جواب سے ربط رکھتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تیسرا شخص وہ ہے کہ جو تمہارا پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، تو پڑوسی کا حق جو ہے وہ اس کی تمہاری گردن پر ہے کہ اس کے پڑوسی کے حق کو ادا کرو۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ہمارا پڑوسی مسلمان نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، ہمیں تو جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے،
اگر ہم نے صحیح طریقے سے اسلام کو عملی جامہ پہنایا، اس نے ہمارے کردار و رفتار و گفتار کو دیکھا، تو بعید نہیں ہے کہ وہ خود مسلمان ہو جائے۔ ہمارے اعمال کے، ہم زبان سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں دین، جبکہ ہمیں دین کو لوگوں کو اپنے عمل سے سمجھانا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان نہ ہی ہو۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ پیغمبر کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، مسلمین کے بہت سے حق ہیں، تھوڑے بہت نہیں ہیں۔ ایک چند حقوق ہیں جو میں آپ کے سامنے صرف شمار کر دے رہا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، تفسیر نہیں بیان کرتا، صرف شمار کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ سنتے جائیں۔ پڑوسی کے حقوق میں یہ کہ اچھا برتاؤ، یعنی پیار و محبت سے پیش آئیے۔ جب بھی اس سے ملیے، اسے یہ احساس ہو کہ آپ اس کے دوست ہیں، آپ اس کا بہتر چاہتے ہیں، اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ کسی ایسی چیز کی درخواست کرے پڑوسی آپ سے کہ جو آپ کے پاس ہے، کہ حضور وہ مجھے دے دیجئے، تو آپ اسے دے دیجئے۔ ایسا نہ ہو، بعض موقع ہوتا ہے کہ بھائی قرض ہی لینے چلے آئے، کوئی سامان، ارے صاحب آج آپ کہہ رہے ہیں، کل کہتے تو ہو جاتا، جبکہ آج بھی گھر میں موجود ہے، ہمارے ہاں گفتگو ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہ کیجیے۔ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کے پڑوسی نے سوال کر لیا ہے تو دین یہ کہتا ہے کہ اسے دے دیجیے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ پڑوسیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز امانت میں لے جا رہے ہیں اس کی حفاظت اس سے بھی زیادہ کریں جتنی حفاظت ہم اپنے مال کی کرتے ہیں، تاکہ پیغمبر کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم امین بھی کہے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی چیز خراب ہو جائے، دوبارہ وہ کسی اور کو دینے سے پرہیز کرے۔ تو اگر کسی چیز کی درخواست کرے تو اسے آپ دے دیجئے، اپنے مال میں اس کا حق سمجھیے۔ جو آپ کی انکم ہے، جو آپ کی آمدنی ہے، جو کچھ آپ کے پاس رقم ہے، اس میں اس کا بھی حق سمجھیے۔ اگر وہ مانگتا ہے، اگر اس کی ضرورت ہے تو اسے دے دیجئے۔ خوشی اور غم میں اس کے ساتھ شریک رہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوشیوں میں تو سب کے شریک ہو جاتے ہیں، لیکن جب غم کی بات آتی ہے تو بڑی مشکل سے شریک ہو پاتے ہیں۔ جب مصیبتوں اور پریشانیوں کی بات آتی ہے تو بڑی مشکل سے شریک ہو پاتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ خوشی اور غم میں برابر سے شریک ہوئیے۔ جیسے خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایسے ہی غم میں بھی شریک ہوئیے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ اپنا ہے۔ اگر اس کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالیے۔ اللہ ستار العیوب، اللہ عیوب کا چھپانے والا ہے۔ آپ اس کے مخلص بندے ہیں، آپ اس کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ پڑوسی کا عیب تھا تو اسے چھپانے کی کوشش کیجیے۔ اکثر اور بیشتر یہ ہو جاتا ہے کہ بس پتہ چل جائے ہمیں تو پھر ہم معاشرے میں بتائیں کہ یہ سر اٹھا کے کیسے چلیں گے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو بارگاہ الہی میں جا کے ہاتھ اٹھاتے، میرے معبود، میرے عیوب لوگوں کو پتہ چل گئے، میرے معبود تو ہی ستار العیوب ہے، چھپا لے۔ تو شاید معبود بھی جواب دے کہ اگر تم نے اپنے پڑوسی کے عیب کو چھپا لیا ہوتا تو آج میں بھی تمہارے عیب کو چھپا لیتا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو پڑوسی کے کوئی عیب معلوم ہو جائیں تو اس کو چھپانے کی کوشش کیجیے۔ ان کے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے۔ ان کے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیے۔ اس کی اگلی چیز یہ ہے کہ گھر میں جب بھی آپ کوئی لذیذ کھانا بنائیں اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی خوشبو آپ کے پڑوسیوں تک پہنچ رہی، تو جہاں تک خوشبو پہنچ رہی ہے ان گھروں میں کھانا پہنچائیے۔ آپ باہر سے مارکیٹ سے پھل لے کر کے آ رہے ہیں، میرے عزیزوں اور دوستو، اگر بچے کی نظر پڑ گئی ہے پڑوسی کے تو اسے بھی دیجیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں جو مختلف کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، بس میں دو چار فائدے بیان کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ اصل اس میں فائدہ یہ ہے کہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس کے ذریعے سے وہ فائدہ بیان کرتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتا ہے اس کی عمر طولانی ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے گھر سے بیماریاں چلی جاتی ہیں، اس کے گھر میں سکون ہو جاتا ہے، اور اگر نفسیاتی بیماری میں پریشان ہے تو وہ اس کی نفسیاتی بیماری ختم ہو جائے۔ اے میرے عزیزوں اور دوستو، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے لیے ہم لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود بھی یہ بیماریاں ہمارے دامن نہیں چھوڑتی ہیں۔ آئیے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیجیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے حقوق کو ادا کر دیا، پروردگار عالم
بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے ہوئے ان بیماریوں سے تمہیں نجات دے دے گا، تمہارے رزق میں برکت دے دے گا۔ تو آئیے ہم سب مل کے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ میرے معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔